السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اردو کمیونٹی بحرین کے اس ہفتے واری پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور ہماری ان کوششوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت ہی خاص پروگرام ہونے جا رہا ہے، بہت ہی خاص مہمان مقرر ہمارے درمیان موجود ہے آن لائن، اور آج کا موضوع ہے رجوع الی القرآن، جو کہ ہے ٹرن ٹورڈز قرآن، جو کہ آج کل کی اہم ضرورت ہے اور ہر وقت کی اہم ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے۔ ہمارے مہمان مقرر کا ایک تعارف میں آپ سے کراتا چلوں۔ آپ کا نام ہے محمد اظہر الدین صاحب۔ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ پرنسپل ہے العرفان اسکول کے، اور تعلیمی میدان میں آپ کی کافی جد و جہد رہی ہے ہمیشہ سے، اور آپ تعلیمی سیکریٹری ہیں تحریک اسلامی مہاراشٹرا زون کے ابھی، اور سابقہ نیشنل پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں طلبہ تنظیم انڈیا کے۔ تو میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے بردر مدثر سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریں، پھر ہم پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں۔ بردر مدثر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ خیر بردر مدثر۔ آئیے ناظرین، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ میں جناب محمد اظہر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو تاثرات ہمارے سامنے رکھیں اور ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم والمولى الكريم۔ قابل قدر سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی مسرت اور اعزاز کی بات ہے کہ رجوع القرآن کی مرگی مہم کے موقع پر آپ حضرات سے کچھ باتیں اسی مرکزی موضوع کے تحت گوشہ گزار کرنے کی بطور یاد دہانی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ محترم رفقائے کرام، دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس سے ایسی غیر معمولی محبت رکھتے ہیں کہ کوئی فرد اگر اپنے عمل میں کمزور ہو بلکہ بڑی حد تک دینی تعلیمات سے دور ہو، تب بھی وہ نہ صرف قرآن مجید سے محبت رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ اس کی خاطر، اس کی حرمت کی خاطر، اس کی عزت اور احترام کی خاطر، اس کے تقدس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش تک کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید دنیا کی اور کتابوں سے بہت ممتاز ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، عام کتابیں بھی ہیں جو مصنفین لکھتے ہیں، اور مذہبی کتابیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہر ایک میں کہیں نہ کہیں خیر کے، اچھائی کے، بھلائی کے کچھ نہ کچھ عناصر موجود ہوتے ہیں، لیکن جو مقام، جو امتیاز، جو تقدس اور جو درجہ قرآن مجید کو حاصل ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ قرآن مجید فی الواقع معجزات کی کتاب ہے، کرشموں کی کتاب ہے، انقلابات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار معجزات ہیں۔ اس کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب میں بالعموم مقدمہ لکھا ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں پریفیس کہا جاتا ہے،
اس پریفیس میں عام طور پر مصنف، کتاب کو لکھنے والا، آتھر، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب میں جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ حتمی اور آخری، الٹیمیٹ نہیں ہیں، بلکہ اس میں قارئین اور ناظرین کی جانب سے آنے والے مشوروں کا استقبال کیا جائے گا۔ عام طور پر صحافتی دیانتداری کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں مصنفین کی جانب سے پیش کی جائیں کہ وہ سامعین اور قارئین کے مشوروں کا استقبال کریں۔ ان مشوروں کا استقبال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آتھر اور مصنف خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی کتاب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب، کچھ کمی موجود ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بیشتر کتابیں جب شائع ہوتی ہیں تو ان کے جو دوسرے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، تیسرے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، نظر ثانی شدہ ایڈیشن کہا جاتا ہے، تو وہ ریوائزڈ ایڈیشن ہمیشہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں اور کچھ ترمیمات ہوتی ہیں۔ ان ریوائزڈ ایڈیشن میں ان تبدیلیوں اور ترمیمات کا ہونا وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ پہلا ایڈیشن اپنے آپ میں مکمل اور پرفیکٹ نہیں تھا، اس میں کچھ نقص، کچھ کمی اور کچھ عیب موجود تھا، جس کو پیش کرنے والے نے اپنے آئندہ ایڈیشن میں اوورکم کرنے کی اور قابو پانے کی کوشش کی ہے۔ تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اور کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اس کی کتاب لاریب ہے، عیوب سے، شکوک سے، ڈاؤٹ سے پاک ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی مصنف، بڑے سے بڑا دانشور بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اعجاز، یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کا پیش کرنے والا اللہ رب العالمین وہ بالکل ابتدا میں، پریفیس میں بہت ہی واضح طور پر یہ بات چیلنج کے طور پر پیش کر دیتا ہے، یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے کہ اس کے مضامین لاریب ہیں، ڈاؤٹ فری ہیں، ایرر فری ہیں، اس میں کسی قسم کی شبے کی، شک کی، عیب کی اور کمی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہنے کو بہت چھوٹی بات ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ کتاب اس کے پورے امتیاز کو واضح کر کے رکھ دیتی ہے کہ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بات عیب والی نہیں ہے یا کمی والی نہیں ہے، شک اور شبے والی نہیں ہے، ڈاؤٹ فری اور ایرر فری ہے۔ تو اس کتاب کا ایرر فری ہونا یا ڈاؤٹ فری ہونا، ڈاؤٹ لیس ہونا، یہ فی الواقع اس کتاب کا ایک اعجاز ہے اور اعزاز ہے۔ دنیا کی اور کتابیں اس اعجاز سے محروم ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہیں کہ ہم ایرر فری ہیں یا ڈاؤٹ لیس ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب کو حفظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کو، یہ کتاب اپنی محفوظ ترین حالت میں، دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہو، محفوظ کتابوں میں بھی ہو اور محفوظ سینوں میں بھی ہو۔ قرآن مجید کا یہ دوسرا اعزاز ہے کہ اس کو دنیا بھر میں مختلف نسخوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تقریباً 15 صدیاں بیت گئی ہیں۔ ابتدائی 15 صدی پہلے کے زمانے کا کوئی نسخہ ہم اٹھا لائیں یا آج کے جدید ترین ایڈیشن کو ہم لیں، اس میں ہم معمولی بھی زیر و زبر کی، پیش کی کوئی غلطی محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کتابی اعتبار سے، ٹیکسٹ کے اعتبار سے دنیا کے کسی زمانے کا ہم نسخہ لائیں، اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہم کو محسوس نہیں ہو سکتی، زیر و زبر کی معمولی غلطی بھی ہم اس میں نہیں دیکھتے ہیں۔ نہ صرف کتابی اعتبار سے بلکہ اور آگے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ کتاب انسانی دلوں میں محفوظ ہے۔ نہ صرف کتابوں میں محفوظ ہے بلکہ انسان کے سینوں میں اور دلوں میں محفوظ ہے، اور وہ بھی ایک دو لوگوں کے نہیں بلکہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں حفاظ کرام کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ ہم ذرا غور فرمائیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے طالب علمی کے دور سے گزرتے ہیں۔ بعض اوقات طالب علمی کے دور میں ہم میں سے اکثر اپنے ٹیکسٹ کو، اہم مواد کو، سوالوں کے جوابات کو یاد کرتے ہیں، بلکہ میمورائز کرتے ہیں، بائی ہارٹ کرتے ہیں، رٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رٹی ہوئی چیزیں بھی، رٹائی چیزیں بھی ایک پیراگراف سے زیادہ انسان یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر ایک پیراگراف، 2 پیراگراف وہ لفظ بلفظ یاد بھی کر لے تو دنیا کا ذہین سے ذہین طالب علم بھی امتحان ہونے کے بعد اس کو بھلا دیتا ہے۔
اگر ہم دنیا کی کسی ذہین طالب علم سے امتحان کے ہونے کے چند دنوں بعد وہ رٹا ہوا پیراگراف ایز اٹ از سننا چاہیں تو ممکن نہیں کہ کوئی طالب علم اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ پورا پیراگراف ایز اٹ از بغیر کسی معمولی کمی بیشی کے سنا سکے. ایک جملہ بھی وہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے, ایک پیراگراف وہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے. عملاً ممکن نہیں, حقیقتاً ممکن نہیں. یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ دنیا بھر میں نہ صرف اس کو نسخوں میں محفوظ کیا گیا ہے بلکہ لاکھوں حفاظ کرام نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے, زیر زبر کی پیش کی معمولی غلطی کے بغیر محفوظ کیا ہے. یہ فی الواقع ایک اعجاز اور ایک معجزہ ہے, ایک کرشمہ ہے کہ اس کو زیر زبر اور پیش کی غلطی کے بغیر دنیا بھر میں 15 صدیوں تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک, انٹارکٹیکا سے لے کر آسٹریلیا تک اس کو ہر جگہ اسی حالت میں محفوظ سینوں میں بھی پایا جائے اور کتابوں کے اوراق میں بھی پایا جائے. تو اس محفوظ ترین حالت میں ہونا اس کتاب کا دوسرا معجزہ ہے. اس کتاب کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک آیت اس معیار کی ادبی نقطہ نظر سے بنا لینا, تخلیق کر لینا, وہ انسان کے لیے ممکن نہیں. انسان نے ترقی کر لی ہے ادبی اعتبار سے, لسانی اعتبار سے, لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے بہت ترقی کی ہے. دنیا بھر میں بڑے بڑے ماہر لسانیات پائے جاتے ہیں, لیکن قرآن مجید نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا جبکہ بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی, لیکن عربوں کو اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا, بڑا فخر تھا, زوم تھا. اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. یہ بات کہی قرآن مجید نے کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے, اعوذ باللہ, تو اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ, صرف اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ. قرآن مجید نے, اللہ رب العزت نے کھل کر انسانوں کو چیلنج کیا کہ اس ادبی پیرائے کی, اس ادبی معیار کی ایک آیت بنا لینا وہ انسان کے لیے ممکن ہے. چیلنج کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً نہیں کر سکتے, آیت تم کبھی نہیں بنا سکتے. تو ادبی نقطہ نظر سے قرآن مجید کے اس معیار کو پہنچنا کہ اس جیسی پورا قرآن 6666 آیات پر مشتمل قرآن بنانا تو بہت دور کی بات, ایک آیت بھی اس معیار کی نہیں بنائی جا سکتی. نہ صرف اس زمانے میں یہ چیلنج کیا گیا, آج بھی یہ چیلنج باقی ہے. اس زمانے میں تو ترقی اتنی نہیں تھی زبانی اعتبار سے, اگر کہ عربوں کو اپنی زبان پر ناز تھا. اب جیسے جیسے ترقی ہوئی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے چند سال پہلے جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے اس بات پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی, بلکہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی, نعوذ باللہ, کہ قرآن کریم جیسی ایک آیت اس معیار کی, ادبی معیار کی, لٹری معیار کی یا لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے اس لیول کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا بھر کے زباندانوں کو جمع کیا گیا, ماہر لسانیات کو جمع کیا گیا, لینگویج ایکسپرٹس کو جمع کیا گیا, عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ان کی مشق کروائی گئی, ٹریننگ کورس سے گزارا گیا. مہینوں کی اور سالوں کی محنت کے بعد جب ان لوگوں کو اپنے عربی زباندانی پر ایک مقام حاصل ہوا, تب اس بات کی کوشش کی گئی کہ قرآن کی سطح کی ایک آیت بنائیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کے ماہر لسانیات, عربی داں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے جرمنی کی اس یونیورسٹی میں کہ قرآن کے پائے کی اور قرآن کے معیار کی کوئی آیت بنانا وہ ممکن نہیں. تو قرآن مجید کا یہ تیسرا اعجاز ہے, تیسرا معجزہ اور کرشمہ ہے کہ ادبی نقطہ نظر سے, لٹری پوائنٹ آف ویو سے, لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایک مقام حاصل ہے جس معیار کو نہ آج سے 15 صدیاں قبل انسان پہنچ سکا تھا اور نہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں انسان اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید کا تیسرا معجزہ اور کرشمہ ہے. قرآن مجید کا چوتھا اعجاز اور کرشمہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چاشنی ہے, ایک کشش ہے, ایک میگنیٹک چارم ہے, کھینچنے والا مادہ اس کے اندر ہے. ہم جب قرآن مجید سنتے ہیں, خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں, تو ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں, ہمارے اندر ایک عجیب قسم کی رقت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, دل ہمارے موم ہو جاتے ہیں اور سننے میں ایک عجیب حلاوت
اور مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہم تو خیر اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کے علاوہ اس زمانے میں بھی آپ پائیں اور آج بھی ایسے بیسیوں واقعات ہم کو سننے کو ملتے ہیں کہ جب لوگ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو کئی غیر مسلموں نے کہ دل اس تلاوت کو باوجود اس کے کہ وہ عربی سے ناآشنا تھے، صرف قرآن مجید کی تلاوت نے اور اس کی حلاوت اور مٹھاس نے ان کے دلوں کو موم کر دیا، ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ غور کریں، قرآن سے قریب آئیں، اس کے مفہوم کو اور مطالب کو سمجھیں۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دور نبوی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں لائی تھی، قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے نعوذ باللہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنی بہن اور اپنی بہنوئی کی جو تلاوت سنی، اس کی جو چاشنی اور حلاوت، اس کے اندر جو کشش تھی، اس سے جو متاثر ہوئے تو ان کا وہ سخت دل موم ہو گیا۔ خیر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ وہ دائرہ اسلام سے قریب آئیں، لیکن وہ ابو جہل، وہ ولید بن مغیرہ اور وہ امیہ بن خلف جو دن بھر اسلام کی مخالفت کرتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دن میں تو اسلام کی مخالفت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، دن بھر ان کو اور ان کے اصحاب کو مختلف قسم کی تکالیف دیتے، لیکن رات میں یہی ابو جہل، یہی امیہ بن خلف اور یہی ولید بن مغیرہ یہ کعبۃ اللہ کے گرد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو کعبے کی دیواروں سے چمٹ جاتے اور کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے، صرف اس غرض سے کہ اس ادبی چاشنی سے، اس حلاوت سے، اس مٹھاس سے محظوظ ہو سکیں جو قرآن کے اندر قرآن کی تلاوت میں پائی جاتی ہے۔ ولید بن مغیرہ یہ سمجھ کر آتا ہے کہ میں اکیلا ہوں جو سن رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف موجود نہیں ہیں، باقی دو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، وہ دو نہیں ہیں۔ تینوں کو ایک طرح سے گلٹی فیل ہوتا کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو دن میں تو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور رات میں قرآن کے اس ادبی چاشنی سے محظوظ ہونے کے لیے اس کو سننے کے لیے خاموشی سے چلے آتے ہیں۔ تو شدید ترین دشمنان اسلام اپنے شدید دشمنی کے باوجود رات میں خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اس نے شدید ترین دشمنان اسلام کو بھی اس کے مضامین میں اور اس کی تلاوت میں جو چاشنی پائی جاتی ہے، جو میگنیٹک چارم پایا جاتا ہے، اس سے سب کو متاثر کیا ہے اور کھینچے رکھا ہے۔ یہ اس کا فی الواقع ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں معجزہ یہ ہے، پانچواں کرشمہ یہ ہے۔ پہلا کرشمہ کہ وہ لا ریب ہے، مضامین اس کے عیوب سے، شکوک سے پاک ہیں۔ دوسرا معجزہ کہ وہ محفوظ ترین حالت میں ہے۔ تیسرا معجزہ کہ اس جیسی اس معیار کی ادبی نقطہ نظر سے ایک آیت بھی بنا لینا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چوتھا معجزہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ادبی چاشنی اور کشش پائی جاتی ہے جس کی تلاوت سے انسانی دل موم ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی کسی دوسری کتاب کو وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے۔ پانچواں معجزہ اور کرشمہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی کتاب ہے، اس کو حفظ کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اس جیسی آیت نہ بنا پانا، اس کے اندر اس کی تلاوت سے محظوظ ہونا، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کتاب کا اصل معجزہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب، تمام انسانوں کی کتاب، ہدی للناس، سارے انسانوں کی کتاب۔ یہ بظاہر سننے میں عجیب لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی معجزہ ہوگا، لیکن سامعین کرام آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کی ہر آیت کو ایک کسان، ایک بدو، ایک مزدور، ایک رکشہ کھینچنے والا اور ایک غیر پڑھا لکھا یا کم پڑھا لکھا شخص پڑھتا ہے، وہ بھی اکتساب فیض کرتا ہے، وہ بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے، وہ بھی علم و حکمت کے موتی تلاش کرتا ہے، اور عین اسی آیت کو جس کو کسی مزدور نے، کسی رکشہ پلر نے، کسی کم پڑھے لکھے انسان نے پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کیا تھا، عین اسی آیت کو اگر دنیا کا بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ،
بڑے سے بڑا اسکالر، ریسرچ اسکالر اور دانشور اگر اس کو پڑھتا ہے تو وہ بھی عین اسی آیت سے اپنے لیول پر اکتساب فیض کرتا ہے۔ یہ معجزہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ ایک ہی آیت سے اور ایک ہی مضمون سے دنیا کی ہر سطح کا انسان فائدہ اٹھائے۔ معمولی انسان اپنی سطح کے مطابق اس میں سے علم و حکمت سمیٹے، اور ذی علم آدمی، دانشور آدمی، ریسرچ اسکالر، فلسفر، وہ اپنی سطح کے مطابق علم حاصل کریں۔ دونوں پڑھیں گے اور دونوں اپنی سطح کے مطابق رہنمائی حاصل کریں گے، اکتساب فیض کریں گے۔ ہر فرد پڑھے گا، جب پڑھے گا، جتنی بار پڑھے گا، ہر نئے دور میں اس کو علم و حکمت کے نئے موتیہات آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی مرتبہ پڑھنے پر جتنا علم تھا دوسری مرتبہ پڑھنے پر بھی اتنا علم ہو۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ جب اس کا دوسرا دور ہوتا ہے، جو لوگ اس میں غور و تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اپنے دوسرے دور پہلے کے مقابلے میں زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں تو علم و حکمت کی کچھ نئے زاویوں پر منکشف ہوتے ہیں۔ جب چوتھی مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر کچھ اور نئے زاویوں پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر مرتبہ کچھ نئی علم و حکمت کی گہرائیاں، علم و حکمت کے کچھ موتی اور صدف ان کے ہاتھ آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ٹریجرر ہے نالج کا، یہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ علم کے خزانے ہر ایک کے لیے ہیں، معمولی انسان کے لیے بھی ہیں اور پائے کے انسان کے لیے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لیے بھی ہیں، اور 5 مرتبہ 10 مرتبہ بار بار پڑھنے والے کے لیے بھی، ہر بار پڑھنے والے کے لیے۔ یہ ایک عجیب قسم کا اس کتاب کا معجزہ ہے، ایک کرشمہ ہے کہ ہر سطح کا انسان فیض اٹھا سکتا ہے، اور ہر سطح کا انسان اپنی اپنی سطح کے مطابق فیض اٹھا سکتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہر انسان کی کتاب ہے، دنیا کے ہر انسان کو وہ مخاطب کرتی ہے، اور مخاطب کر کے اس کے اندر تبدیلی نہیں بلکہ انقلاب، ایک ریولیوشن کریٹ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے لیے جو نام اختیار کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، صفاتی نام، جو صفاتی نام قرآن مجید نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، ہم ذرا غور فرمائیں کہ وہ کس نوعیت کے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت سے کیا کہ اس میں قرآن مجید نے اپنے لیے جو صفاتی نام استعمال کیا ہے وہ فرقان ہے، فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان یہ کتاب فرق کرنے والی ہے، فرقان ہے، تمیز ہے، امتیاز ہے، کسوٹی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے لیے جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے صفاتی نام، وہ نور کا ہے، روشنی ہے، اندھیروں کو چھاٹتی ہے، تاریکیوں کو دور کرتی ہے، ظلمتوں کو ختم کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے لیے جو تیسرا نام استعمال کیا ہے وہ خدا کا یعنی ہدایت کا لفظ ہے، کہ یہ وہ انسان جو اپنی ساری بے پناہ اور لامحدود عقل کے باوجود کہیں نہ کہیں محتاج ہے رہنمائی کا، ضلالت میں اور جہالت میں بھٹک رہا ہے، تو اس انسان کو، اس ناقص اور کمزور انسان کو، باوجود اس کے کہ یہ وہ زوم رکھتا ہے کہ مجھے بے پناہ عقل ملی ہے لیکن وہ رہنمائی کا محتاج ہے، قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ کون سی شاہراہ انسان کے عمل کے لیے مناسب ہے۔ تو قرآن مجید کا تیسرا صفاتی نام ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا صفاتی نام شفا ہے۔ انسان کے دل میں بے پناہ امراض ہیں، ان امراض کی قرآن مجید شفا ہے۔ انسانی دل میں بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کینہ کپٹ ہے اور جیسے بے شمار جذبات پنپتے ہیں، ان انسانی جذبات کا علاج کیا ہے، اس کی شفا کیا ہے؟ قرآن مجید نے اپنے آپ کو شفا کہا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے لیے ایک اور صفاتی نام نصیحت کا استعمال کیا ہے کہ انسانی دل پتھر ہے، اور یہ پتھر موم اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کو واعظ اور نصیحت کی جائے، جب اس کے دل کو جھنجھوڑا جائے، اس کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑا جائے، اس وقت انسانی دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو واعظ اور نصیحت کہا ہے۔ تو یہ ان صفاتی ناموں پر ہم غور کریں کہ یہ صفاتی نام کس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا اپنے آپ کو فرقان کہنا، ہدایت کہنا، نور کہنا، نصیحت کہنا، شفا کہنا، یہ سب الفاظ جو قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، نام بھی ہیں لیکن وہ نام ہیں جو اس کی خوبیوں کو واضح کرتے ہیں، صفاتی نام۔ تو ان صفاتی ناموں کے پر ہی ہم اگر غور فرمائیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے جو بنیادی تعلق ہمارا ہونا چاہیے
وہ سمجھنے والا اور غور و تدبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ انسان فرقان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا، فرقان نہیں سمجھ سکتا قرآن کو جب تک کہ وہ قرآن کو نہ سمجھے۔ انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے مضامین کو نہ سمجھے۔ انسان روشنی اور نور کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کے مضامین کو نہ سمجھے۔ انسان شفا اپنے دلوں میں حاصل نہیں کر، دلوں کے امراض کی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کے مضامین کو نہ سمجھے۔ قرآن مجید کے سمجھنے ہی پر اس کے ان سارے صفاتی ناموں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اس کے مضامین کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ان صفاتی ناموں کی شان کے مطابق اس سے رویہ اختیار کیا جائے۔ محترم سامعین، یہی کتاب تو ہے جو ہم سے کہتی ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم دنیا میں عبث پیدا کیے گئے ہو؟ یہ کتاب ہم کو بتاتی ہے، واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہم انسان اس زمین پر آبجیکٹیو لیس نہیں ہیں، ایم لیس ہماری لائف نہیں ہے، بے مقصد ہماری زندگی نہیں ہے۔ بہت واضح طور پر کھل کر کہتی ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ہم سے اور آگے بڑھ کر یہ کہتی ہے کہ انما ہم نے جن اور انسان کو اس غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہماری عبادت کے مقصد جن اور انسانوں کو اس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عبادت کریں۔ نہ صرف ہم بے مقصد ہیں بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ عبادت کیا ہے؟ انعبدوا اللہ۔ یہی کتاب ہم سے کہتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اس ایک اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بت ہیں، جتنے خدا ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، وہ سب سے بڑی ضلالت اور سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک جانب توحید کو یہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے طور پر پیش کرتی ہے، انعبدوا اللہ، انعبدوا اللہ، انعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسری جانب شرک سے بیزارگی کا اعلان کر کے شرک کو دنیا کی سب سے بڑی ضلالت اور جہالت اور گمراہی قرار دے کر اس سے باز رہنے کی تلقین یہ کتاب کرتی ہے۔ یہی کتاب ہے جو امت مسلمہ کی تاج پوشی کرتی ہے۔ امت مسلمہ سے کہتی ہے کہ تم دنیا کی اور قوموں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونا، تم وہ بہترین گروہ، تم وہ گروہ جس کو امت وسط کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم دل کی حیثیت رکھتا ہے، انسانی جسم میں دل دھڑکنا بند کر دے تو دل کی موت ہو، انسانی جسم کی موت ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی سماج کا جو دل ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ اگر دھڑکے گی تو انسانی سماج زندہ رہے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ قرآن مجید ہم سے ہماری تاج پوشی کرتا ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم دنیا میں وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کی خاطر برپا کی گئی۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تم کو دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے، بھلائیوں کو حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ کتاب مقصد حیات ہمارا ہم پر واضح کرتی ہے۔ ہماری تاج پوشی کرتے ہوئے ہم کو خیر امت اور امت وسط کے القاب سے نواز کر ہم کو اسٹیج پر لاتی ہے، اور پھر صرف اسٹیج پر لا کر بٹھا نہیں دیتی ہے کہ تم امت وسط ہو اور تم خیر امت ہو، بلکہ پھر ہماری انگلی پکڑ کر ہم کو میدان میں لے کر جاتی ہے۔ یہی کتاب ہم سے کہتی ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے خدا ایک اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، دنیا کے سامنے، انسانوں کے سامنے ایک اللہ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اور نہ صرف اعلان کرو بلکہ اس دین کو قائم کرو۔ یہ کتاب ہم کو اسٹیج سے واپس پھر میدان عمل میں لاتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ یہ کتاب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ہم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اس لیے آیا تاکہ یہ دین دنیا کے تمام ادیان پر، دنیا کے تمام جھوٹے مذاہب پر غالب ہو جائے۔ اس دین کے غلبے کا احساس، تیقن، خواب اور ویژن یہ کتاب ہم کو بطور مقصد زندگی ہم پر واضح کرتی ہے۔ یہ کتاب مذہبی امور سے آگے بڑھ کر ہم کو دنیا کی مختلف شخصیات کا تعارف کراتی ہے۔ ہم آج دنیا میں مختلف بایوگرافیز پڑھتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں۔ دنیا کی قداور ترین جو شخصیات ہیں، موسٹ ٹاورنگ پرسنالٹیز، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، دنیا کی یہ قداور ترین شخصیات ہیں، موسٹ ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں۔ قرآن مجید ان موسٹ ٹاورنگ پرسنالٹیز کی بایوگرافیز کا مجموعہ ہے۔
ہم کو دنیا کے اور کامیاب شخصیات کی بایوگرافیز پڑھنے سے پہلے ان شخصیات کی بایوگرافیز پڑھنا چاہیے. کوئی صبر و عزیمت کا پہاڑ ہے، کوئی عزم و ہمت کا پیکر ہے، کوئی فحاشی اور عریانیت کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، کوئی وقت کے فرعون کو للکار رہا ہے، کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف 900 سال تک دعوت دے رہا ہے، کوئی صبر کے ساتھ مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہے، کوئی ظالم کو للکار رہا ہے. یہ سارے انبیاء کرام جن کی زندگی میں ہمارے لیے روشن نقوش ہیں، ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے جن کی زندگی ہمارے لیے نقوش راہ کا سمندر ہے، وہ بہترین بایوگرافیز ہم کو اس کتاب میں نظر آتی ہیں. یہ کتاب سوشل ایسپیکٹس کو پیش کرتی ہے، سماجی زندگی کی بنیادوں کو پیش کرتی ہے. یہ کتاب ہم سے کہتی ہے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ کتاب ہم سے کہتی ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور کوئی بڑا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کوئی بڑا ہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پر ہے. یہ کتاب سماجی بنیادوں کو بالکل اس کی بنیادیں بدل کر رکھ دیتی ہے کہ انسان 4 نظاموں میں بٹا ہوا نہیں ہے، انسان گورے اور کالے میں بٹا ہوا نہیں ہے، انسان یورپین اور غیر یورپین میں، عرب اور غیر عرب میں بٹا ہوا نہیں ہے. پوری انسان ایک یونٹ ہے، پوری انسانیت ایک وحدت ہے. اس انسانیت میں صرف شعوبوں و قبائل لتعارف، یہ تمہارے قبیلے، یہ تمہاری برادریاں، یہ تمہارے ملک، یہ تمہاری نسلیں، یہ صرف آئیڈینٹی کے لیے ہیں، یہ تم کو سپیریئر نہیں بناتی ہیں. یہ کتاب سماجی زندگی کی ایک واضح بنیاد ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. یہ کتاب سماجی زندگی سے آگے بڑھ کر ہمارے سامنے اکنامک سسٹم کی بنیادیں پیش کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ مال، جیسے کہ دیگر مذاہب میں تصور ہے کہ مال فتنہ ہے، یہ کتاب کہتی ہے کہ مال تو قیام زندگی کی ضرورت ہے. اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، واضح طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ مال ایسی چیز نہیں ہے، پیسہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان بھاگے، یہ تو قیام زندگی کی ضرورت ہے. کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز بھی قائم کرو اور زکات بھی دو. زکات کب انسان دے گا؟ جب پیسہ کمائے گا. تو انسان کو پیسہ کمانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، کہتی ہے کہ عبادت کا وقت ہو جائے تو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آؤ، اور جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے حقوق ادا کر دو، اس کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر گھروں میں بیٹھے نہ مت رہو، بلکہ اپنے ریسورسز کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کرو. وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، اپنے ریسورسز کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کر کے اکنامک گین کی کوشش کرو، اکنامک پراسپیرٹی کی کوشش کرو، اور اس پیسے کو من فضل اللہ، اللہ کا فضل قرار دیا. تو اکنامک پرسپیکٹیو کو چینج کرتی ہے، نہ صرف اکنامک پرسپیکٹیو کو چینج کرتی ہے بلکہ پوری اکنامک سسٹم کی بنیادیں ہمارے سامنے قرآن مجید رکھتا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، 4 الفاظ ہیں اس آیت میں. احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. آپ بڑی بڑی معاشیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان 4 الفاظ کے اندر قرآن مجید نے پوری معیشت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. بڑے بڑے اکنامسٹ دنیا میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مزخیم کتابوں میں وہ اصول اور وہ پرنسپلز نہیں دیے ہیں جو قرآن مجید نے اپنی انتہائی مختصر اور جامع آیات کے اندر پیش کر دی ہیں. لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہارا پیسہ امیروں کی جیب میں محدود نہ ہو جائے، مرتکز نہ ہو جائے، ویلتھ اکومولیشن آف ویلتھ نہ ہو، پیسہ صرف امبانی اور برلا اور ٹاٹا کی جیبوں میں محفوظ نہ ہو جائے، اڈانی کی جیب میں محفوظ نہ ہو جائے، بلکہ جو فلو آف ویلتھ ہے، دولت کا جو بہاؤ ہے، وہ امیروں سے غریبوں کی جانب بہتے رہے، سماج میں جسٹس قائم ہو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں. یہ اس وقت ہوگا جب امیروں کے پاس کا پیسہ نکل کر وہ غریبوں کی طرف بہے گا. لا یکونا دولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت امیروں سے غریبوں کی جانب بہتی رہے اور فلوس کا غریبوں کی جانب بہے. یہ آیت ایک چھوٹی سی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اکنامک سسٹم کی بنیاد ہے. اکنامک سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں پیسہ امیروں سے غریبوں کی جانب بہتا ہے. تو محترم سامعین، اکنامک سسٹم کی بہت کلیئر کٹ بنیادی کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے. ہم آج کی دنیا میں پرسنٹیج ڈیولپمنٹ پر بے شمار کتابیں پڑھتے ہیں
قرآن مجید پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی سب سے مرکز الاعلیٰ کتاب ہے. قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کہ ہماری گفتگو کیسی ہو. قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کہ ہماری چال کیسی ہو. قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں. رحمان کے بندے وہ نہیں ہے جو سینہ تان کر تکبر غرور اور پراؤڈ کے ساتھ چلتے ہیں, گھمنڈ کے ساتھ چلتے ہیں, بلکہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی چال نرم ہوتی ہے. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ اور یہ صفات پائی جاتی ہیں. انسان کی آواز درمیانی ہو, انسان کی چال درمیانی ہو, انسان کا جیسچر ایسا اور ایسا ہو. قرآن مجید شخصیت کے ارتقاء پر جس پر آج 20 کتابیں لکھی جاتی ہیں, بہت ہی کی پرنسپلز ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ ہماری گفتگو کیسی ہو, ہماری چال کیسی ہو, ہماری شخصیت کیسی ہو, ہمارا باڈی جیسچر کیسا ہو. بہت کلیئر کٹ ان تمام باتوں کو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. قرآن مجید ہمارے اندر سوشل ایتھک ہے, ہماری رایت الذی یکذبون الدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا. مسکین کو اس کا حق دو, یتیم کو اس کا حق دو, غریب کو اس کا حق دو, اور ہر ایک کو جو حق دو وہ خیرات اور بھیک سمجھ کر مت دو, بلکہ اس کے حق کے نام پر دو. وہ جو تم یتیم کو دیتے ہو, وہ جو تم مسکین کو دیتے ہو, وہ جو تم ضرورت مند کو دیتے ہو, وہ بھیک خیرات, that is their claim. وہ ان کا کلیم ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کا حق ہے. جو تم ان کو دے رہے ہو اپنی جیب سے, ان پر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ ان کا کلیم ہے اور ان کا رائٹ ہے. قرآن مجید یہ سوشل ایتھکس اس معیار پر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. محترم سامعین, جن زندگی کے جتنے زاویے ہیں, جتنے میدان ہیں, جتنے ڈومینز ہیں, کوئی میدان اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید ہم پر واضح نہ کرتا ہو. کتنی پیاری بات کہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فراست کی وجہ سے جو مقام حاصل ہے, اس فراست پر مبنی ان کا یہ جملہ سنیے کہ ابوبکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اس کو قرآن مجید میں تلاش کروں گا. کتنی غیر معمولی بات ہے کہ اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے, اونٹ کی رسی کے کھونے کا کیا تعلق ہے قرآن مجید سے؟ کتنا چھوٹا مسئلہ ہے, انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کا حل قرآن مجید میں ہوگا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فراست ہے, اور قرآن مجید پر یہ اعتماد ہے, یہ اعتقاد ہے, یہ غیر معمولی تعلق ہے کہ اونٹ کی رسی کھونے جیسا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہوگا تو اس کو صرف قرآن مجید میں تلاش کرے. ہر مسئلے کا حل قرآن مجید ہے, ہر مسئلے کا حل قرآن مجید ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس امت کے پچھلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی, وہ اگلے حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی. تو ہر اگلے حصے کا مطلب قرن اولیٰ کے مسلمان, ابتدائی دور کے مسلمانوں کو جس چیز نے درست کیا تھا, آئندہ دور کے مسلمانوں کو بھی وہی چیز درست کر سکتی ہے. تو اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل پایا جاتا ہے, ہر دور کے مسلمانوں کے لیے پایا جاتا ہے. علامہ مودودی علیہ الرحمہ نے کتنی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا ایک موقع پر کہ میں نے دور جاہلیت میں جب اسلام کے صحیح مطالعے سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کو دیکھا تو مجھے ان پر فخر ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے اپنے آپ کو بونا سمجھتا تھا. لیکن جب میں نے آنکھیں کھول کر قرآن مجید پڑھا, اس کے مضامین کو سمجھا, اس کے اندر تدبر کیا, علامہ مودودی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کارل مارکس, نیٹشے, ہیگل, افلاطون اور اس جیسے تمام مفکرین وہ بونے اور چھوٹے نظر آنے لگے. جب اب تک جن مفکرین کے سامنے میں خود کو بونا سمجھتا تھا, صرف قرآن مجید کے مطالعے نے پورا پرسپیکٹیو چینج کر دیا. اب تک میرے اندر جو ایک انفیریٹی کمپلیکس تھا کہ میں چھوٹا ہوں اور دنیا کی یہ بڑے بڑے دانشوران بڑے ہیں, ان کے اندر پائے کا علم موجود ہے, قرآن مجید کے ایک مطالعے نے میرے اس پرسپیکٹیو کو چینج کر دیا, اور اب دنیا کے وہ سارے بڑے مفکرین مجھے چھوٹے اور بونے نظر آنے لگتے ہیں. مجھے ان پر ترس آنے لگتا ہے, اب مجھے ان لوگوں پر ترس آنے لگتا ہے
کہ جن مسائل حیات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، جن مسائل حیات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور پھر بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اس کتاب نے، اس کتاب عظیم نے، اس کتاب انقلاب نے ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر، ابھی ہم نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا لا یکون دونۃ الانبیاء منکم، یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں قرآن مجید نے جہتوں کو متعین کر دیا، انقلابات کی بنیادیں رکھ دی، تو علامہ مودودی کہتے ہیں کہ اب مجھے دنیا کے مفکرین پر ترس آتا ہے کہ جن مسائل حیات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے عمریں کھپا دی، قرآن مجید نے ان کو ایک ایک جملے میں حل کر دیا ہے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جس مسئلے سے، جس چابی سے سارے تالے کھل جاتے ہیں اس کو ماسٹر کی کہا جاتا ہے، شاہ کلید۔ ایک چابی ایسی ہوتی ہے جو سارے تالوں کو کھول دیتی ہے، ماسٹر کی اس کو کہتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اصل ماسٹر کی، اصل شاہ کلید تو قرآن مجید ہے۔ دنیا کے جس مسئلے پر ہم اس کو لگائیں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، دنیا کی جس سمسیا، جس پرابلم، جس ایشو کو ہم قرآن مجید سے سالو کرنا چاہیں گے وہ سالو ہو جائے گا۔ قرآن مجید شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، سارے مسائل کی کنجی ہے، سارے مسائل کا حل ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ واقعتاً قرآن مجید سارے مسائل کا حل ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید محض کتاب تلاوت نہیں، یہ کتاب حیات ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب کشمکش ہے، یہ دستور حیات ہے۔ اس میں تمام اصول ہیں۔ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ کسی زمانے میں جو معزز تھے صحابہ کرام اور بات کرنے اولا کے مسلمان، ان کی ترقی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا۔ اور آج اگر تم پسپا ہو، تم اگر ذلت کا شکار ہو، تو تمہاری کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کتاب مجید سے، اس کتاب حکیم سے تمہارا مطلوبہ رشتہ نہیں۔ ہم صحابہ کرام پر غور کریں، کیا خوبی ان کے اندر تھی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن مجید تھا، ان کا دستور اساسی قرآن مجید تھا، ان کا رہنما اور اصل آئینہ، ان کا آئینہ قرآن مجید تھا۔ وہ عمریں کھپا دیتے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ ان میں سب سے اچھی آواز والا اگر کوئی فرد ہوتا تو وہ اپنی بہترین آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کو مزین کرتا۔ سب سے اچھی آواز کسی کی ہوتی تو جو گانے وہ اپنی آواز سے، وہ اپنی بہترین آواز کا جو استعمال کرتا وہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے کرتا۔ ان میں سب سے اچھے دماغ والے ہوتے تو وہ قرآن مجید پر غور و تدبر کرنا چاہتے۔ ان کی شورا میں اس فرد کا انتخاب کیا جاتا جس کو قرآن مجید کا فہم زیادہ حاصل ہوتا۔ وہ سورہ بقرہ حفظ کر لیتے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے، عمریں کھپا دیتے سورہ بقرہ کے فہم حاصل کرنے میں۔ وہ بات کرتے تو قرآن مجید کی زبان میں کرتے، وہ گفتگو کرتے تو قرآن مجید کی زبان میں کرتے، وہ ریفرنسز دیتے، اپنی بات کا استدلال کرتے، جسٹیفیکیشن دیتے تو قرآن مجید کی زبان میں دیتے۔ ان کا جسٹیفیکیشن، ان کا آرگیومنٹ، ان کا مدلل اپنی بات کو پیش کرنا وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہوتا۔ ان کے یہاں پارٹیاں ہوتی، لٹرلی پارٹیاں ہوتی، اونٹ ذبح ہوتے ان کے یہاں۔ اگر کوئی فرد قرآن مجید کا فہم حاصل کر لیتا، قرآن مجید کا فہم حاصل کر لیتا، اس کا تدبر حاصل کر لیتا، تو ان کے یہاں خوشی کے مارے، مسرت کے مارے اونٹ ذبح ہوتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید سے یہ وہ رشتہ ہے جو انقلاب کی، تبدیلی کی، بڑے انقلاب کی علامت ہے۔ یہ کتاب فی الواقع کتاب تلاوت نہیں، کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارا تعلق اس سے اسی انداز اور اسی نوعیت کا ہو۔ اس کتاب سے تعلق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، پابندی کے ساتھ تلاوت کریں، صحیح انداز میں اس کی تلاوت کریں، صحیح تقاضوں کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں خدا نخواستہ کہ جن کو قرآن مجید کی تلاوت بھی صحیح طور پر نہیں آتی، غلطیاں قرآن مجید کی تلاوت میں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کو ہکلا کر پڑھنے والے کو دوہرا ثواب ہے۔ قرآن مجید کو
ہکلا کر پڑھنے والے کو دوہرا ثواب. انسان اگر کسی چیز کو اچھے سے پڑھے تو دوہرا ثواب اس پر ملنا چاہیے، اور کسی چیز میں غلطیاں کرے اٹکے تو اس پر کم ثواب ملنا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بالکل الٹا اور ریورس معاملہ رکھا ہے. ایک فرد کو قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے وہ تو اچھی چیز ہے، اس پر ثواب ضرور ملے گا. لیکن ایک فرد کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی، اس تلاوت نہیں آنے کے باوجود وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لرن کرنا چاہتا ہے، اور اس سیکھنے کے لیے وہ غلطیاں کرتا ہے. غلطیاں جب انسان کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ شرمندگی فیل کرتا ہے، گلٹی سینس فیل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کو اس کی وہ غلطیاں کرنا، اس کا وہ ہکلانا، اس کا وہ اٹکنا بے پناہ پسند آتا ہے. اور اتنا پسند آتا ہے کہ خوشی کے مارے وہ اس کو دوہرا ثواب دے دیتا ہے کہ ایک بندہ میری کتاب کو سمجھنے کے لیے، میرے کلام کو پڑھنے کے لیے ہکلا رہا ہے، اٹک رہا ہے، تو انکریجمنٹ دیا. انکریجمنٹ ہے یہ کہ سیکھو میری کتاب کو، تم اگر سیکھو گے تو تم کو فرط مسرت سے ہم دوہرا ثواب دیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی اور انکریجمنٹ نہیں ہے کہ غلطیاں کرنے والوں کو دوہرا ثواب دیا گیا. اس مقصد سے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت حاصل کر لیں. اگر خدا نخواستہ ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح نہیں آتی ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس کے صحیح تقاضوں کے ساتھ صحیح اسلوب میں اس کی تلاوت کی کوشش کریں گے. عمر کا کوئی مرحلہ ہو، ہماری کوئی پوزیشن ہو، لیکن ہم قرآن مجید کو سیکھنے میں کسی قسم کی شرمندگی اور گلٹ فیل نہ کریں، بلکہ ایک سینس آف پرائیڈ ہمارے اندر ہو کہ ہم دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم مقبول ہوں گے. تو اس کتاب سے تعلق کا یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پابندی سے تلاوت کی جائے، روزانہ تلاوت کی جائے. کوئی دن ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. ہم کو قرار نہ آئے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں. انسان اپنا کھانا اگر کسی دن نہ کھائے تو اس کی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے. اگر کسی دن اس کی نیند پوری نہ ہو تو اس کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. کھانا نہ ہونے پر، نیند نہ ہونے پر جو بے چینی وہ بے قراری ہوتی ہے، قرآن مجید سے تعلق نہ ہونے پر ہمارے اندر وہ بے چینی اور بے قراری محسوس ہو. مستقل والہانہ اور قلبی تعلق قرآن مجید سے ہمارا پیدا ہو جائے. یہ دوسرا اس سے تعلق کا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید عام طور پر قرآن مجید کو حفظ ہم بچپن ہی میں کرتے ہیں. بچپن کی عمر میں جتنی آیات یا جتنی صورتیں ہم کو یاد ہو جاتی ہیں، حفظ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد عام طور پر اس کی بہت کم کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ خصوصی طور پر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. سامعین محترم، ایک واقعہ آپ کو سنائیں. ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور اجتماعی قبریں کھودی گئیں. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کئی لوگوں کو ایک ساتھ ان کی تدفین کرنے کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے اجتماعی قبریں کھودی جاتی تھیں. تو ایک جنگ کے موقع پر جب ابتدائی قبریں کھودی گئی اور ایک قبر میں 2 لوگوں کو یا 2 سے زائد لوگوں کو لٹایا جانے لگا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے کس کو آگے کریں اور کس کو پیچھے کریں؟ 2 میتیں آزو بازو پڑی ہیں. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سر اونچا کر دیا جائے جس کے سینے میں زیادہ قرآن موجود ہے. اس کا سر اونچا کر دیا جائے، اس کا سر اوپر کر دیا جائے جس کے سینے میں زیادہ قرآن مجید موجود ہے. حفظ قرآن کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے کہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے سفر آخرت پر انسان روانہ ہو رہا ہے، اور اس موقع پر اس فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک معیار بنا رہے ہیں کہ جس کو زیادہ قرآن حفظ ہے، جس کے سینے میں زیادہ قرآن محفوظ ہے، اس کا سر آگے کر دیا جائے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ چاہے ہم عمر کے کسی مرحلے میں ہوں، ہم وقتاً فوقتاً قرآن کے زیادہ سے زیادہ حصے کو، اس کی افضل ترین آیتوں کو، افضل ترین صورتوں کو، مختلف اہم مضامین کو، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کے زیادہ سے زیادہ مضامین کو ہم حفظ کرنے کی کوشش کریں. اس کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے اپنی پوری ابتدائی گفتگو میں اسی بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ قرآن مجید سے اصل تعلق
اس کے سمجھنے والا تعلق ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن مجید نے کہا کہ کیا انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، یا ان کے دلوں پر تالے اور قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ ذرا اس مضمون پر آپ غور فرمائیں کہ کیا انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو گویا انہوں نے اپنے دلوں پر تالے اور قفل چڑھا لیے۔ تو گویا قرآن مجید میں تدبر نہ کرنا انسان کا اپنے دل پر قفل چڑھا لینا ہے، انسان کا اپنے دل کو اس کی سب سے قیمتی صلاحیت سے محروم کر دینا ہے۔ قرآن مجید سے اصل تعلق یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کے مضامین کو سمجھا جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے، اس کو اپنے لیے اس کو مخاطب بنا جائے، قرآن مجید پر اس انداز میں کیا جائے کہ یہ دنیا کے اور لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ وہ شاعر قرآن ہیں، مفسر قرآن، شاعر قرآن کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے ایک موقع پر پوچھا کہ میں قرآن مجید کا مطالعہ کیسے کروں؟ ان کے والد صاحب نے جو ہدایت فرمائی بہت اہم ہدایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا مطالعہ ایسے کرو جیسے کہ وہ تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے، ایسے کرو جیسے کہ وہ تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے، تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اس کی آیت مخاطب کر رہی ہے، اس کی آیتیں بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہیں، اس کی آیتیں یہود اور نصارہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہیں، اس کی آیتیں منافقین کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہیں، اس کی آیتیں کفار و مشرکین کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہیں، اس کی آیتیں مومنین کے لیے نہیں بلکہ ان مومنین میں خاص تمہارے لیے ہیں۔ ہر آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے رازی نہ غزالی نہ کشاف۔ کوئی چیز ہمارے لیے گرہ کشا نہیں ہو سکتی ہے، ہماری کتھیوں کو سلجھا نہیں سکتی ہے، بڑے سے غازی اور غزالی اور رازی تک ہمارے لیے گرہ کشا نہیں ہو سکتے ہیں، جب تک کہ اس کتاب کو ہم اپنے ضمیر پر، اپنے دل پر نافذ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں بنائیں گے۔ تو قرآن مجید سے تعلق کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے، اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اس کا مخاطب ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث، ایک طویل عبارت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے، اس کو سنا کر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ فتنوں کا دور تھا اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن چکے تھے۔ ایک صاحب کہیں سے گزرے اور دیکھا کہ مسلمان لایعنی گفتگوؤں میں مشغول ہیں، ان کو بڑا رحم آیا، ترس آیا، افسوس ہوا کہ مسلمان آج کس پوزیشن میں۔ وہ بھاگے بھاگے سیدنا علی کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین، مسلمانوں کی کیسی کیفیت ہے اور کیسے ہم ان حالات سے نکلیں گے، کیا ہے اس کا علاج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک دور آئے گا جب مسلمان ایسے ہوں گے اور ان حالات میں ان کے نکلنے کا راستہ صرف قرآن مجید ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید کے مختلف اوصاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی امتوں کے احوال ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی امتوں کے احوال ہیں، تمہارے آپس کے معاملات کا، آپس کے تنازعات کا حل ہے، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبر ہے۔ تم سے پہلے کی امتوں کے احوال ہیں یعنی ماضی ہے، تمہارے آپس کے معاملات کا حل ہے یعنی پریزنٹ ہے، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبر ہے یعنی مستقبل اور فیوچر اس میں ہے۔ تو گویا پریزنٹ اس میں ہے، پاسٹ اس میں ہے، فیوچر اس میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرے گا اللہ اس سے گمراہ کر دے گا، جو اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا، جو سرکش اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرے گا اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ دے گا، اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ دے گا۔ آج یہ امت قسم خدا کی کمر کی ہڈی سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ قطر ہو، مصر ہو، شام ہو، یمن ہو، ترکی ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، مسلمان کمر کی ہڈی سے ٹوٹے ہیں، اور کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے
کہ ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کی. جو سرکش اس کتاب کو چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ دے گا. پھر فرمایا کہ زبانیں اس سے کبھی خلط ملت نہیں ہوتی، عالم اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، خواہشات اس سے کبھی گمراہ نہیں ہوتی. زبانیں اس سے کبھی خلط ملت نہیں ہوتی، خواہشات اس سے کبھی گمراہ نہیں ہوتی، عالم اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. جس نے اس سے بات کی اس کو صحیح جواب ملا، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس سے رہنمائی حاصل کی اس کو سیدھا راستہ ملا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. بہت طویل حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا ایک ایک جملہ اپنے اندر معنی کی اور معنویت کی ایک دنیا سموئے ہوئے ہے. محترم سامعین کتاب، قرآن مجید سے ہم غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں. اس سے تعلق کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اس سے تعلق انتہائی مضبوط، والہانہ اور مستقل قسم کا ہو. ہم اسی کی صحبت میں اپنے وقت کو گزاریں، ہم اسی کو اپنا آئینہ بنائیں، ہم اسی کو اپنا ترجمان بنائیں، ہم اسی کو اپنا رہنما بنائیں، ہم اسی کو اپنا مرشد بنائیں، ہم اسی کو اپنا دستور اساسی بنائیں، ہم اسی کو اپنی گائیڈ بک بنائیں. ہم مجموعی طور پر قرآنی نسل بن جائیں. ہم جیل القرآنی، سید قطب شہید نے کہا کہ اس ملت کے انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ یہ قرآنی نسل بن جائے. الجیل القرآنی، تو ہم قرآنی نسل بن جائیں. قرآنی نسل اس وقت بنیں گے جب ہم قرآن کو اپنا آئینہ بنائیں گے، جب ہم قرآن کو اپنا گائیڈ بک بنائیں گے، جب ہم قرآن کو اپنا دستور اساسی بنائیں گے، جب ہم قرآن کو اپنا ریفرنس بک بنائیں گے، جب ہم اپنے جسٹیفیکیشنز اور آرگیومنٹس کے لیے قرآن مجید سے استدلال کریں گے، جب ہم اپنے فیصلوں کی بنیاد قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر کریں گے، ہر معاملے میں ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے، اس وقت ہم الجیل القرآنی بن جائیں گے. اور وہ دن قرآن امت مسلمہ کے عروج کا، انقلاب کا اور غلبے کا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المرشد الساکت فہو الموت، المرشد الناطق فہو القرآن، کہ بولنے والا مرشد کہتے ہیں رہنما کو، مربی کو، تربیت کرنے والے کو. تو فرمایا کہ دو مرشد ہیں، ایک بولنے والا مرشد اور ایک خاموش مرشد. فرمایا کہ بولنے والا مرشد قرآن مجید ہے اور خاموش مرشد موت کی یاد ہے. موت کی یاد انسان کرے اور قرآن مجید سے مضبوط تعلق رکھے تو تربیت کرنے کے لیے کسی اور بڑی چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب قرآن مجید سے رجوع کریں، قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کریں اور قرآن مجید سے چمٹ جائیں، وابستہ نہ ہوں بلکہ چمٹ جائیں. انتہائی مضبوط تعلق ہمارا قرآن مجید سے پیدا ہو جائے تاکہ ہم الجیل القرآنی یعنی کہ قرآنی نسل بن جائیں اور انقلاب کا پیش خیمہ بن جائیں. اللہ رب العزت اس کتاب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھنے اور تمام جہتوں سے اس سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر محمد اظہر الدین صاحب، آپ نے کافی کم وقت میں قرآن کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحت میں، عمر میں، علم میں برکت اور اضافہ کرے اور ہمیں آئندہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، تدبر کرنے اور عمل کرنے والا بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے. آمین آمین. اسی کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ہمارے اگلے پروگرام میں ملیں گے. جزاک اللہ خیر ناظرین. جزاک اللہ خیر محمد اظہر صاحب. السلام علیکم. شکریہ. اللہ حافظ.